بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ بہت سے لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرا دیے اور بہت سے لوگوں کی کمپلینٹ ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن اور باقی اداروں تک پہنچ گئی کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ہماری کاغذات داخل نہیں کرایا جاتا، یا تو کوئی ہم سے زبردستی چھینا جاتا ہے، یا ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، یا ہمیں دھمکی دی جاتی ہے، یا ہمارے چادر اور چار دیوالی کی پامالی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی لاگوں میں کہا تھا کہ 580 تک 580 کمپلینٹ آئی ہے، جس میں 450 تک کمپلینٹ پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ہے۔ لیکن اس سے یہ بات آیا ہے کہ ایسے شیڈول کے ساتھ اور ایسے حالات کے ساتھ یہ جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں، تو یہ جو پاکستان کی حالات ہے اس کے ساتھ آگے تک نہیں چلے گی۔ جو جمہوریت کو جھٹکے لگ رہے ہیں وہ جمہوریت والے جھٹکے آگے بھی لگیں گے۔ سامعین کرام، میں ایک خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ خبر آج 24 تاریخ ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور یہ باوثوق ذرائع سے خبر ہے۔ لیکن مین خبر پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ ہماری آواز آپ تک نہ پہنچے، تو آپ لوگ کی لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سامعین کرام، پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک ایسا جھٹکا لگے سارے سیاسی پارٹیوں کو، جو بظاہر جب الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹ کی طرف سے جب رپورٹ آئی تو یہ بظاہر بغلے بجا رہے تھے کہ اب ہمارے حلقوں میں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوگا اور ہم فری ہینڈ کے ساتھ الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن کپتان جب کھیل کھیلتا ہے تو پاکستانی عوام کیا پوری دنیا کے عوام ان کے مداح ہے اور ان کی تعریف کرنے سے پھر نہیں کتراتے۔ تو عمران خان بظاہر تو یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ تو آزاد امیدوار ہے، بلے کا نشان تو ویسے بھی ان سے لیا گیا ہے، اب پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار ہمارے حلقے میں نہیں ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا سیاسی ہو۔ لیکن 13 جنوری کو ان کے ہوش اڑ جائیں گے جب پتہ چلے گا کہ یہ بندہ بھی عمران خان کا ہے اور یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یا آزاد کی حیثیت میں یا کسی پارٹی کی حیثیت سے نامزد کاغذات جمع کرائے، لیکن وہ الیکشن پی ٹی آئی کے لیے ہی لڑ رہا ہے، تو تب ان کے ہوش اڑ جائیں گے کہ آیا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ دوسری طرف سامعین کرام، میں ایک اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، ایک حقائق پر بات کر رہا ہوں۔ الیکشن کا 7 رپورٹ ہے مختلف اداروں تک پہنچتی ہے، جس میں سیاسی جماعتوں کا جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان تک، این جی اوز تک، کچھ اداروں تک، ایجنسیوں کے اداروں تک، اور کچھ ہمارے ایمبیسیوں تک، فارن آفس تک، اور ہمارے جو سفارتکار لوگ ہیں جو باقی
ممالک کے سفارتکاری ہے ادھر، وہاں تک رپورٹ جاتا ہے. اس رپورٹ میں یہ درج کی گئی ہے کہ پاکستان میں 35 اور 20 سال کے عمر کے نوجوان ہیں. اس میں سے 90% لوگ، ان لوگوں نے جو چوراہے راستوں والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ووٹ ہم پی ٹی آئی کو ہی دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رپورٹ کہہ رہے ہیں. جبکہ اس کے برعکس اے این پی، جے یو آئی، ایم کیو این، پیپل پارٹی اور نون لیگ، جی ڈی اے اور باقی جو چھوٹے جماعت ہیں، ان کے بھی ورکر یہ اب سوچ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نہیں تو ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، تو پھر ان کے پلے کیا بچے گا. سامعین کرام، دوسری طرف اے این پی، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کے ساتھ نون لیگ والوں کا جو اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا. ایم کیو ایم والوں نے ہاتھ اٹھا لیے، جے ڈی اے اپنا امیدوار کھڑا کر رہے، مولانا صاحب کے اور پیپل پارٹی کے اتحاد ہو رہے، کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد سے نون لیگ والوں کے پلے کچھ نہیں بچے گا. ان کو یہ پتا ہے، یہ پہلی بھی لاگوں میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ایک گراؤنڈ پہ سیاست کرنے والا بندہ ہے. ان کو پتہ ہے ریالٹی کا کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد مجھے مہرے کی طور پہ استعمال کریں گے اور پھر میرے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا. بدنامی میری جولی میں، اور جو اوپر ملائی ہے وہ باقی جماعتیں کھا جائیں گی. اس لیے نواز شریف صاحب نے یہ ایک اچھی سیاست دان کی طرح یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اگر سیاست کرنے، اگر الیکشن لڑنا ہے تو اپنے بل بوتے پہ لڑوں گا، ورنہ ناکامی بھی مجھے قبول ہے. کیونکہ جس طرح ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، یا ان کو یہ پٹی پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جہانگیر ترین علیم خان کی پارٹی کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کے پارٹی کو بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو بھی آپ نے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اور ان سب لوگوں کے بل بوتے پہ آپ نے حکومت بنانا ہے. جبکہ نواز شریف صاحب اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور ابھی تک یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کسی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد نہیں کر رہے. مولانا صاحب اور زرداری صاحب کا اتحاد ہو رہا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بھی بہت سے لوگ آ جائیں گے، لیکن ابھی تک نون لیگ والوں نے لیگ والوں کے ساتھ ان کا اتحاد ٹوٹ گیا. ایم کیو ایم نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، جی ڈی اے اپنا امیدوار لگا رہے. لیکن خان نے جو جھٹکا دیا ہے، جو چکا لگایا، کیونکہ خان یہاں تک کہہ رہے کہ ہمیں اگر بلی کا بھی نشان مل جائے تو ہم ساری سیاسی جماعتوں کو ایسے پٹاخے ماریں گے تاکہ ان کو ہوش آ جائیں گے کہ کیا ہونا ہے. تو یہ تو وقت ثابت کرے گا، یہ تو ساری باتیں، یہ تو پاکستانی عوام نے ثابت کرنا ہے کہ ان لوگوں نے ووٹ کس کو دینا ہے، کس کو نامزد کرنا ہے، اور کس کو عظمیٰ کے سیٹ پہ براجمان کرنا ہے.
سامعین کرام اس ٹائم کے لیے ویٹ کرنا ہے اور اپنے آئین اور منشور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔